قرآن اینڈ سائنس ایپیسوڈ 2 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس سیریز میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ تحقیقات جو سائنٹسٹ نے چند صدیوں پہلے کی، قرآن مجید نے 1400 سال پہلے ہی ہمیں بتا دیا تھا۔ اس ویڈیو میں ان 6 سائنٹیفک فیکٹس کے بارے میں بات کریں گے جن کو قرآن مجید نے 14 سینچریز پہلے ہی ہمیں بتا دیا تھا۔ آج سائنس یہ کہتی ہے کہ آسمان جو ہماری زمین کے اوپر ہے، جسے ہم ایٹماسفیئر کہتے ہیں، وہ ایک محفوظ چھت کی طرح ہے، اور یہ ایٹماسفیئر الٹرا وائلٹ ریز کو اس زمین پر آنے سے روکتا ہے، ورنہ زمین پر جاندار چیزیں ہلاک ہو جاتی۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے۔ سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ سائنس نے جو انکشاف 70 سال پہلے کیا کہ ایٹماسفیئر از اے پروٹیکٹ سیلنگ، اللہ کے قرآن نے 1400 سال پہلے ہی اس کا ذکر کر دیا تھا کہ آسمان ایک محفوظ چھت کی طرح ہے۔ پہلے سائنس کہتی تھی کہ دیر آر 3 ٹائپ آف میٹر، سالڈ، لیکوڈ اینڈ گیس۔ مادے کی 3 قسمیں ہیں، ٹھوس، مائع اور گیس۔ لیکن آج سائنس نے انکشاف کیا کہ 3 اسٹیٹ آف میٹر کے علاوہ ایک اور بھی مادہ ہے جس کو ہم پلازما کہتے ہیں۔ آسمان اور زمین کے درمیان میں صرف ویکیوم یعنی خلا نہیں بلکہ بریجز آف میٹر بھی ہیں جس کو پلازما کہا جاتا ہے۔ اس پلازما کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا۔ سورہ فرقان سورہ نمبر 25 ورس نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق السماوات والارض وما بینہما، کہ آسمان، زمین اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے وہ اللہ نے بنایا، جس کو آج سائنس کہتی ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان میں بریجز آف میٹر ہیں، یعنی پلازما ہے۔ آسمان اور زمین کے درمیان خالی جگہ نہیں ہے، ویکیوم نہیں ہے، بلکہ بریجز آف میٹر ہیں۔ کیا ہم سوچ سکتے ہیں کہ جس چیز کا انکشاف سائنٹسٹ نے چند سال پہلے کیا کہ 4th اسٹیٹ آف میٹر از پلازما، قرآن نے اس کا ذکر آج سے 1400 سال پہلے ہی کر دیا تھا۔ پہلے انسان سوچتا تھا کہ اس دنیا میں ہر جاندار چیز گرو کرتی ہے، لیکن ہماری کائنات واحد وہ چیز ہے جو گرو نہیں کرتی، بلکہ جب سے کائنات وجود میں آئی ہے اس کا اتنا ہی رقبہ ہے جو نہ کم ہوتا ہے اور نہ ہی زیادہ۔ اسی وجہ سے جیسے جیسے دنیا پر آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے تو زمین کا ریٹ بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے اور گھر آہستہ آہستہ چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں۔ پھر امریکن سائنٹسٹ ایڈون ہبل نے کہا کہ یونیورس از ایکسپینڈنگ، یعنی ہماری کائنات پھیل رہی ہے، یہ اپنے پہلے رقبے سے کہیں زیادہ پھیل چکی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ ذاریات میں فرماتے ہیں، سورہ نمبر 51 ورس نمبر 47 میں وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، پھر ہم نے کائنات کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور ہم اس کو مسلسل پھیلا رہے ہیں۔ ایڈون ہبل نے جو بات تقریباً 1 صدی پہلے کہی کہ ہماری یونیورس پھیل رہی ہے، اللہ نے 1400 سال پہلے ہی قرآن میں بتا دیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ اسلام کو اولڈ ریلیجن اور مسلمانوں کو بیک ورڈ یا اولڈ تھنکر کہتے ہیں اور قرآن کو آؤٹ ڈیٹڈ کتاب کہتے ہیں، وہ بالکل غلط ہیں، کیونکہ جس سائنس کا آج لوگوں کو گھمنڈ ہے اس کی تمام بیسک چیزیں اللہ نے قرآن میں بیان کر دی تھیں۔ کئی صدیوں پہلے گریکس یعنی یونان نے ایک نظریہ پیش کیا تھا جس کو ہم ایٹومزم کہتے ہیں۔ اس نظریے میں یونان نے کہا کہ مادے کے سب سے چھوٹے حصے کو ایٹم کہتے ہیں۔ عربی اور اردو میں ایٹم کو کہتے ہیں ذرہ، یعنی کسی مادے کی سب سے چھوٹی چیز کو ہم ذرہ کہتے ہیں۔ یونان کہتا تھا کہ ایٹم یعنی ذرے کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا، لیکن جب سائنس نے ترقی کی تو یہ انکشاف کیا کہ ایٹم کو بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ سائنس کہتی ہے ایٹم از the smallest part of matter having the characteristics of the element but it can be divided into electrons, protons and neutrons، کہ ذرہ مادے کا سب سے چھوٹا حصہ ہے جو ایلیمنٹ کی خصوصیات رکھتا ہے، لیکن یہ ذرہ تقسیم کیا جا سکتا ہے پروٹونز، الیکٹرونز اور نیوٹرونز میں۔ ہمیں کچھ صدیوں پہلے پتہ چلا کہ اس کائنات میں ایٹم سے چھوٹی بھی کوئی چیز ہے جسے ہم الیکٹرونز، نیوٹرونز اور پروٹونز کہتے ہیں، لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ذرے سے چھوٹی بھی کوئی چیز ہے جو اس دنیا میں پائی جاتی ہے، اس کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے، جس کو آج ہم الیکٹرونز، پروٹونز اور نیوٹرونز کہتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے سورہ سبا میں
سورہ نمبر 34 ورس نمبر 3 میں وقال الذین کفروا لا تأتین الساعة قل بلا وربی لتأتینکم عالم الغیب لا يعزب عنہ مثقال ذرة فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلك ولا اکبر۔ اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی۔ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میرے رب کی قسم جو عالم الغیب ہے، بے شک ضرور تم پر قیامت آئے گی۔ آسمانوں اور زمینوں میں کوئی ذرہ برابر بھی ایسی چیز نہیں جو اللہ سے پوشیدہ ہو، اور نہ ہی کوئی ایسی چیز پوشیدہ ہے جو اس ذرے سے چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ قرآن کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذرے سے چھوٹی چیز بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، جس کو آج ہم الیکٹرونز، نیوٹرونز اور پروٹونز کہتے ہیں۔ آج ماہرین ارضیات یعنی جیولوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ زمین کا ریڈیس 3750 میل ہے، اور جو زمین کا اندرونی حصہ ہے وہ ہاٹ لیکوڈ یعنی گرم سیال ہے، اور اس میں کسی جاندار چیز کی حیات ممکن نہیں ہے۔ لیکن زمین کا اوپر والا حصہ سالڈ یعنی ٹھوس ہے، اور اوپر جو سپرفیشل ارتھ کرسٹ یعنی زمین کی سطح ہے یہ بہت پتلی ہے، صرف 1 سے 30 میل پتلی ہے، اور بہت امکان ہے کہ زمین کی سطح ہل جائے گی کیونکہ زمین کے اندر لیکوڈ ہے۔ آج سائنسدان کہتے ہیں ڈیو ٹو دا فولڈنگ فینومینا اٹ گیو ریز ٹو ماؤنٹین رینجز، کہ ایک فولڈنگ فینومینا ہے جس سے پہاڑ پیدا ہوتے ہیں، اور اس پہاڑ کی وجہ سے زمین کی سطح کو اسٹیبلٹی یعنی استحکام ملتا ہے۔ جیولوجی کے میدان میں ایک کتاب ہے جس کو تمام جیولوجسٹ گائیڈ مانتے ہیں۔ اس کتاب کا نام ہے ارتھ، جو امریکن مشہور جیولوجسٹ ڈاکٹر فرینک پریس نے لکھی ہے۔ ڈاکٹر فرینک پریس USA کی سائنس اکیڈمی کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں، اور ایکس پریزیڈنٹ آف USA جیمی کاتھر کے سائنس ایڈوائزر بھی تھے۔ ڈاکٹر فرینک پریس اپنی کتاب ارتھ میں لکھتے ہیں The purpose of mountains to give stability to the earth، کہ پہاڑوں کا مقصد زمین کو استحکام دینا ہے۔ اور قرآن مجید میں سورہ نمبر 21 ورس نمبر 31 میں وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، اور ہم نے زمین پر پہاڑ بنائے تاکہ زمین نہ ہلے۔ یعنی قرآن میں یہ لکھا ہے کہ پہاڑ کا اہم مقصد ہے زمین کو ہلنے نہ دینا، یعنی زمین کی اسٹیبلٹی اور استحکام کو برقرار رکھنا۔ کیا ہم سوچ سکتے ہیں کہ جیولوجسٹ کا وہ انکشاف جو ڈاکٹر فرینک پریس نے 1 صدی پہلے کیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر 1400 سال پہلے ہی کر دیا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ فرقان سورہ نمبر 25 ورس نمبر 53 میں فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اور ہم نے کھارے پانی اور میٹھے پانی کو ملایا اور ان کے درمیان ایک برزخ یعنی نہ دیکھا جانے والا پردہ اور اوٹ بنا دی۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں فرماتے ہیں سورہ نمبر 55 ورس نمبر 19 اور 20 میں مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، اللہ نے 2 قسم کے پانی بنائے جو آپس میں ملتے ہیں، لیکن ان کے درمیان برزخ یعنی نہ دیکھا جانے والا پردہ ہے۔ لوگ پہلے جانتے تھے کہ پانی 2 قسم کا ہے، کھارا اور میٹھا، لیکن مفسرین قرآن نہیں جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرمانا چاہتے ہیں کہ کھارے پانی اور میٹھے پانی کے درمیان پردہ ہے۔ لیکن آج جب ہم سائنس کو دیکھتے ہیں تو سائنس کہتی ہے when see the water from one sea enters to other sea it loses its distinctive characteristics and become homogenized with the other water. In a way this barrier serves as a transitional homogenizing area for the two water. یعنی سائنس ہمیں آج کہتی ہے کہ جب بھی میٹھا پانی کھارے پانی میں جاتا ہے تو میٹھا پانی اپنی مٹھاس کھو دیتا ہے اور کھارا پانی بن جاتا ہے، اور اس کے درمیان ایک ٹرانزیشنل ہوموجنائزنگ ایریا ہوتا ہے جو ان کو مکس نہیں ہونے دیتا۔ کیا ہم سوچ سکتے ہیں کہ سائنس نے جس چیز کو 100 سال پہلے یا اس سے بھی پہلے جانا، قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ کھارا پانی اور میٹھا پانی اگرچہ باہم مل جاتے ہیں لیکن آپس میں مکس نہیں ہو سکتے، جس کا مشاہدہ ہم اپنی آنکھوں سے ساؤتھ افریقہ میں میڈیٹرینین اور اٹلانٹک اوشن میں دیکھ سکتے ہیں، جہاں میٹھا اور کھارا پانی مل رہا ہے مگر ایک دوسرے میں مکس نہیں ہو رہا۔ دوستو،
سائنٹیفک فیکٹس اینڈ قرآن سیریز پسند ہے تو ہمیں ضرور کامنٹ میں بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔